بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اب ہم اگلے سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اگلا سوال یہ ہے، کیا حضرت عثمان، یہ بھی ایک الزام ہے بہت بڑا، اور لوگ کہتے ہیں جی حضرت عثمان کے خلاف جو بغاوت ہوئی تھی یہ ون آف دا ریزن تھا، اور جو ان کے بقول ریزن تھا وہ یہ تھا، کیا حضرت عثمان جب مختلف لوگوں کو گورنر بناتے تھے تو اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دیتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، بیسیکلی تو یہ تاثر جو ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا نے اپنے کتابچے میں دی ہے، جیسا کہ لاسٹ بھی جو روایت تھی ولید بن عقبہ کے بارے میں، اس میں بھی یہ تاثر تھا، اور ایک اور روایت اس کے بعد لے کے آئے ہیں مرزا صاحب، لیکن مودودی صاحب نے بھی یہ مودودی صاحب نے بھی دی ہے روایت، مطلب یہ تاثر دینے کی کوشش کی۔ جی جی، لیکن یہ تاثر جو ہے نا یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ تاثر درست نہیں ہے۔ وضاحت فرمائیں۔ ہاں، اب دیکھیں یہاں پہ انہوں نے جو روایت بیان کی ہے اس میں، یہ سنن نسائی کی روایت ہے، اچھا، حضرت سعد بن ابی وقاص سے، کہ فتح مکہ کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ لوگوں کو امان دی، لیکن 4 مردوں اور 2 عورتوں کے بارے میں کہا کہ جہاں ملے ان کو قتل کر دو، ٹھیک ہے۔ ان 4 میں ایک تو ابو جہل کا بیٹا تھا اکرمہ، ٹھیک ہے، وہ بھاگ گیا، پھر واپس آ گیا، ایمان لے آیا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن خطل تھا یا اختل تھا، خیر وہ مارا گیا۔ جی۔ مقیس تھا، وہ بھی مارا گیا۔ ایک صاحب تھے عبداللہ بن سعد بن ابی سرا، اچھا، تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے، ٹھیک ہے۔ تو 2 صاحب تو مارے گئے، 4 مرد تھے، 2 مارے گئے، اور اکرمہ جو ہے یہ بھاگ گئے تھے، واپس آئے، ایمان لے آئے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو ہے نا جو چوتھے صاحب تھے عبداللہ بن سعد بن ابی سرا، یہ حضرت عثمان کے ریلیٹیو تھے، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہی تھا جہاں ملے ان کو قتل کر دو، تو حضرت عثمان نے ان کو پناہ دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عثمان ان کو لے کے آئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے جو ہے وہ اپنا اسلام پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کے اسلام کو قبول کر لیا، ان کی بیعت کو قبول کر لیا۔ اگرچہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تبصرہ کیا کہ جس میں آپ نے کہا کہ بھائی شروع میں نے بیعت سے ذرا پسو پیش کیا تھا، تو اس میں تم میں سے کوئی اٹھ کے ان کو قتل کر دیتا، اگر مار دیتے، ہاں اگر مار دیتے، تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں کیا پتہ تھا کہ آپ کیوں دیر لگا رہے ہیں، تو آپ کو اشارہ کر دیتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نبی کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ اشارہ کرے۔ خیر بہرحال، ایک تو یہ روایت ہے۔ دوسری روایت جو ہے نا انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس یہ کہتے ہیں، یہ سنن نسائی کی روایت ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ وہ قرآن میں ایک جگہ آتا ہے نا کہ جس کو کفر پہ مجبور کیا جائے، اچھا، اور الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، ٹھیک ہے، تو اس کو تو اللہ نے معاف کر دیا۔ ولیکن من شرح بالکفر صدرا، ہاں جس کا سینہ کفر کے لیے کھل گیا تو اس کے اوپر تو پھر اللہ کا غضب ہے۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا اس کو منسوخ کر دیا گیا ہے، اچھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ بے شک آپ کا رب بہت بخشنے والا مہربان ہے، اور ان لوگوں کو جو فتنے میں ڈالے گئے پھر انہوں نے ہجرت کی، پھر جہاد کیا، صبر کیا۔ یہ ابھی ہم سمجھتے ہیں دونوں آیتوں کو۔ اصل میں جو مسئلہ ہے نا وہ انجینئر علی مرزا صاحب نے ترجمے سے ڈالا ہے، اچھا، ترجمہ بالکل الٹا کر دیا۔ لیکن یہ ترجمہ کرنے کی پوزیشن میں تو نہیں ہے، تو پتہ نہیں یہ ترجمہ انہوں نے کہاں سے اٹھایا، واللہ عالم یہ کہاں سے اٹھایا۔ ابھی ہم آپ کو ترجمہ اسٹینڈرڈ ترجمہ دکھائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گا کہ مرزا صاحب کو یہ میسج جائے کہ آپ چونکہ عربی زبان سے واقف تو نہیں ہے، خود ترجمہ تو نہیں کر سکتے، تو آپ نے ترجمہ کہاں سے لیا ہے، اس کا بھی کوئی حوالہ ہونا چاہیے، ریفرنس ہونا چاہیے۔ اب ترجمہ انہوں نے جہاں سے بھی اٹھایا ہے نا تو اس ترجمے کے ساتھ بھی وہ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، اچھا، ایسے نہیں کہ ہاں اصل بات یہ ہے، خود تو کر نہیں سکتے، کہیں سے تو اٹھایا ہے نا، جہاں سے اٹھایا ہے تو خود اس کے اندر جو انہوں نے ڈینٹنگ بینٹنگ کی ہے ترجمے کی، تو وہ کیا سے کیا بنا۔ اچھا بہرحال، اب یہ اگلا جملہ اہم ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ سورہ نحل کی یہ آیت جس میں شرح صدر ہونے کے باوجود کفر کرنے کا ذکر ہے، جی، ولیکن من شرح بالکفر صدرا، ٹھیک ہے، کہ جس کا سینہ جو ہے وہ کفر کے لیے کھل گیا تو اس کے اوپر اللہ کا غضب ہے، یہ جو سورہ نحل کی آیت ہے، تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ بن ابی سرح کے بارے میں ہے، جو مصر کا گورنر بن گیا تھا، یعنی حضرت عثمان کے زمانے میں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔
تو گویا جس کے بارے میں قرآنی آیات نازل ہو رہی تھیں غضب کی، اس کو گورنر حضرت عثمان نے گورنر بنا دیا۔ اچھا، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب تھا، یہ بات ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، پھر شیطان نے اسے پھسلایا اور یہ کفار سے جا ملا، یہ بھی بات ٹھیک ہے، مرتد ہو گیا۔ اچھا، مرتد ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن اسے قتل کرنے کا حکم دیا، یہ بات بھی ٹھیک ہے، مگر سیدنا عثمان نے اسے پناہ دلوا دی تھی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ ہوا یہ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب تھا، ٹھیک ہے، درمیان میں یہ مرتد ہو گیا، ٹھیک، دوبارہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہی جو حضرت عثمان لے کے گئے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو چونکہ یہ مرتد ہو گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یہی جاری کی ہوئی تھی کہ جہاں ملے اس کو قتل کر دو، لیکن حضرت عثمان لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اسلام کو قبول کر لیا۔ اب یہ مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں اس حدیث کے ترجمے میں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ بات کہی ہے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ جس کا سینہ کفر کے لیے کھل گیا اس کے اوپر اللہ کا غضب ہو، تو یہ عبداللہ بن ابی سرا کے بارے میں۔ اب ہم ذرا اس روایت کا ترجمہ نکالتے ہیں۔ یہ سنن نسائی کا ترجمہ ہے جو دارالسلام نے پبلش کیا۔ اچھا، اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب میں دوبارہ ناظرین کے لیے ایک سوال کروں گا، جس کا سینہ کفر کے لیے کھل گیا، جی جی، لیکن عبداللہ بن عباس یہ بھی تو کہہ رہے ہیں یہ منسوخ ہو چکی ہے، ہاں تو جو منسوخ ہو گئی ہے اس سے من پسند معنی کیسے لے سکتے ہیں؟ جی، یہ بھی بات تو یہ نقطہ نکل سکتا ہے؟ ہاں نکل سکتا ہے، بالکل نکل سکتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو ترجمہ ہے یہ سنن نسائی کی آیت کا 4069 کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ یہ جو آیت ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ، کہ جو ایمان لانے کے بعد جس نے کفر کیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ایمان لانے کے بعد ہی اس نے کفر کیا تھا نا عبداللہ بن ابی سرا نے۔ ہاں، قرآن نے کہا کہ الا من اکرہ، ٹھیک ہے، جو مجبور ہو گیا جی جی، وہ تو ٹھیک ہے، ایمان لانے کے بعد اگر اس نے کفر کیا مجبور آدمی نے وہ تو معاف ہے۔ ہاں، جس نے شرح صدر سے کفر کیا ایمان لانے کے بعد تو ٹھیک ہے، اس نے شرح صدر سے کفر کیا تھا، بات ٹھیک ہے، ذرا سمجھنا ہے کہ اس نے کہاں گڑبڑ کی ہے مرزا صاحب۔ تو جو شخص اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کرے سوائے اس کے کہ جس پہ جبر کیا گیا اور اس کا دل ایمان پر مطمئن تھا، وہ تو سائڈ پہ ہو گیا، لیکن جس نے کفر کے لیے اپنا سینہ کھول دیا تو ایسے لوگوں پہ اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہو گئی ہے یہ آیت۔ ٹھیک ہے، یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ ہاں، اگر اس کو منسوخ نہ مانے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد جس نے کفر کیا تو اس کے لیے توبہ کا رستہ نہیں ہے، بند ہو گیا، بند ہو گیا، اب اس کے اوپر اللہ کا عذاب ہی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ آیت کس سے منسوخ ہوئی ہے؟ اگلی آیات سے۔ اگلی آیات کیا ہیں کہ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا، کہ پھر تیرا رب ان لوگوں کو جنہوں نے آزمائش میں پڑنے کے بعد ہجرت کی، جہاد کیا اور صبر کیا۔ یہاں آزمائش سے کیا مراد ہے؟ کفر کی آزمائش۔ کفر کی آزمائش سے کیا مطلب؟ مطلب جو اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے، اچھا، کفر کی آزمائش میں پڑ گئے، اب کفر کی آزمائش کے بعد دوبارہ وہ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، صبر کیا، جہاد کیا یا ہجرت کی یا کوئی بھی نیک اعمال کیے، تو ان کو اللہ معاف کر دے گا۔ اچھا، تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ یہ دوسری آیت پہلے کی ناسخ ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، تو اب حضرت عبداللہ ابن عباس کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو دوسری آیت ہے اس سے مراد عبداللہ بن سعد بن ابی سرا ہے۔ تو دوسری آیت سے پہلی آیت سے نہیں؟ پہلی آیت سے نہیں، دوسری آیت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا۔ لیکن ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ جو پہلی آیت تھی جو منسوخ ہو چکی ہے اس سے مراد عبداللہ بن سعد ہے۔ جی بالکل، اصل بات یہ ہے نا، پہلی آیت میں یہ بات تھی کہ ایک آدمی نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، ٹھیک ہے، اگر تو مجبوری سے کیا ہے تو پھر تو مسئلہ معاف ہے نا، اگر شرح صدر سے کیا ہے تو اللہ نے کہا کہ اس کے اوپر غضب ہوگا اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ آیت عبداللہ بن ابی سرا کے بارے میں ٹھیک ہے، مطلب ٹھیک ہے سے مراد یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی سرا کا کیس بھی یہی ہے، ٹھیک ہے، مطلب اس نے مجبوری سے کفر نہیں کیا نا، اپنی مرضی سے کفر کیا، شرح صدر سے اس نے کفر کیا تھا۔ یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے، اس اعتبار سے ہم کہہ رہے تھے کہ اس آیت کا معنی اس پہ فٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا معاملہ۔ لیکن
عبداللہ بن عباس کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی. ناسخ کون سی آیت ہے؟ کہ جس آدمی نے فتنے میں پڑنے کے بعد، یعنی کفر کے فتنے میں پڑنے کے بعد اچھا پھر ایمان لے کے آیا اور ہجرت کی اور صبر کیا تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. تو دوسری آیت اگر عبداللہ بن سعد سے متعلق ہے اور عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں جو ہاشمی ہیں، تو یہ تو فضیلت ثابت ہو رہی ہے کہ اس کی توبہ قابل قبول ہے. یہ بات ثابت ہو رہی ہے. اگر کسی کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ہے جی جی اور اس مناسبت سے قرآن کریم کی آیات یا آیت اتاری ہے تو یہ تو فضیلت ہے. یہ تو فضیلت ہے. تو کہنے کا تو مقصد اعتراض کیا ہے؟ اصل میں اب آپ سمجھیں ترجمے میں گڑبڑ کیا کی ہے. عبداللہ بن عباس یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی عبداللہ بن سعد بن ابی سرا ٹھیک ہے، اس کا معاملہ یہ ہوا ہے کہ اس نے شرح صدر سے کفر کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن قرآن کی دوسری آیات اتری ہیں جس نے پہلی آیات کو منسوخ کر دیا، ٹھیک ہے، اور یہ کہا ہے کہ شرح صدر سے کفر کرنے والے کی بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کی ہے. ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ حضرت عثمان لے کے آئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ توبہ قبول کی ہے، تو گویا قرآن سے بھی ثابت ہو گیا، سنت سے بھی ثابت ہو گیا، آپ اس بندے کو تان نہ کرو. یہ بیسیکلی روایت تھی. مرزا صاحب نے اس کے ترجمے میں کیا گڑبڑ کی، انہوں نے یہ کہا کہ عبداللہ بن عباس یہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ نحل کی جو آیت ہے کہ جس کا سینہ جو ہے وہ کفر کے لیے کھل گیا، تو وہ عبداللہ بن ابی سرا کے بارے میں نازل ہوئی ہے. یعنی انٹرپریٹیشن اپنی من پسند، یعنی حالانکہ عبداللہ بن تحریف کرنا. ہاں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بات میں اپنے ناظرین کے حوالے سے دوبارہ کرنا چاہوں گا. آپ مجھے بتائیے قرآن کی آیت سے یا کسی حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فیصلہ کرتے ہیں، جی جی، اور کوئی شخص اس فیصلے سے خوش نہیں ہے، جی جی، تو اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ کفر ہے؟ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ظاہری بات ہے فیصلہ ہے اس کو قبول کرنا چاہیے. وہ تو میں سمجھ گیا، لیکن کیا یہ کفر ہے؟ ظاہری اعتبار سے چلے کہہ لیں، ہم فتویٰ نہیں لگاتے، لغوی اعتبار سے کہہ لیں. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کا ایمان قبول کر لیا، جیسے بھی کر لیا، تو ہم کون ہوتے ہیں جی ایسے ہی کہ آج 1400 سال کے بعد، وہ بھی حدیثوں کے اندر تحریف کر کے، اچھا یہ تو پھر اور خطرناک معاملہ، حدیثوں کے اندر تعریف کر کے، یعنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو ہے اس کے ایمان کے لیے اس آیت کو گواہی بنا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو بھی اس کے ایمان کے لیے گواہی بنا رہے تھے، اور مرزا صاحب نے سارا معاملہ الٹ کر دیا کہ عبداللہ بن عباس اس کے اوپر جو ہے وہ کفر والی آیتیں فٹ کر. استغفر اللہ. ڈاکٹر صاحب، اس سے میں آج کل کے حالات کے مطابق اپنے ناظرین کے لیے ایک اور نقطہ اٹھانا چاہوں گا. ایک حکومت ہے، وہ ایک فیصلہ کرتی ہے، جو بھی فیصلہ ہے XYZ، میں اس فیصلے کو یا کوئی شخص اس فیصلے کو قبول کرنے سے انکار کر دے تو حکومت کے پاس یہ اختیار ہے اس شخص کو گرفتار کر لے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے حاکم بھی تھے نا. ایک حاکم نے ایک ایسے شخص کو جو کہ اسلام کو چھوڑ چکے تھے، فتنہ ارتاد میں مبتلا ہو چکے تھے، ان کی توبہ کو قبول کر لیا، تو آپ کی کیا حیثیت ہے اس معاملے میں کچھ بولنے کی؟ ایسے ہی تو آپ اگر اس دور میں ہوتے تو ممکن ہے آپ کو سزا ہوتی کہ آپ نے حاکم کی بات ماننے سے انکار کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تو مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی، بس ایسی کیا اعتراض ہے. اچھا پھر دوسری بات وہ کہتے ہیں گورنر کیوں بنایا حضرت عثمان نے، تو پھر اس کے متعلق کیوں بتائیں؟ دیکھیں وہ تو ظاہری بات ہے کہ یہ سارا خاندان ہے نا، اس پہ تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اس خاندان میں یہ صلاحیتیں تھیں، ٹھیک ہے، اور ان صلاحیتوں کی وجہ سے انہوں نے ان کو جو ہے وہ گورنر بنا. یہ وہی بات دیکھیں نا، آپ بنو امیہ کے لوگوں کو گورنر کیوں بنایا، یہی اعتراض ہوتا ہے نا. تو یہ اعتراض تو پھر نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جاتا ہے کہ انہوں نے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ کا، جو کہ مسلمانوں کی سب سے زیادہ ہولیسٹ پلیس ہے، گورنر کیوں بنایا. تو بھیا اصل میں یہ لوگ یہ نہیں نہ سوچتے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں کیا کوئی امام کعبہ بنا دیا تھا. اچھا ایک بات تو یہ ہے کہ انتظامی معاملات اسی کو دیے جاتے ہیں جی جی جو انتظامی معاملات کو سمجھتا ہے. ہاں اصل بات یہ کوئی اس کی فضیلت دینی اعتبار سے ثابت نہیں کرتا. دینی اعتبار سے ثابت نہیں کرتا. یہ بات اصل میں ان کو سمجھ نہیں آتی. دیکھیں
اس جو فقہ السیاسہ ہے، ہاں اہل سنہ والجماعت کا نظریہ کیا ہے؟ جی جی اہل سنہ والجماعت کے نزدیک اگر آپ کسی شخص کو گورنر بنا دیتے ہیں، چیف منسٹر بناتے ہیں، یا کچھ بھی دے دیتے ہیں اس کو انتظامی عہدہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بہت زیادہ فضیلت والا ہو. جی، ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، جس طرح اگر آپ کو گاڑی ٹھیک کرانی ہے تو کسی مکینک کے پاس لے جائیں گے نا، ایسے ہی ایسے ہی. کسی امام مسجد کو تو نہیں گاڑی دکھائیں گے. اگر وہ امام مسجد مکینک ہیں تو ٹھیک ہے. اصل میں ڈاکٹر صاحب یہ نقطہ نظر ہی اصل میں غلط ہے کہ گورنری کا جو معیار ہے نا وہ تقوی ہے. گورنری کا معیار ٹھیک صلاحیت ہے، تقوی ہے، اس سے پہلے صلاحیت ہے، صلاحیت کے ساتھ تقوی. صلاحیت ہو نہ ہو تو آپ متقی ترین آدمی کو گورنر لگا دیں گے تو آپ کا نظام کا سارا بیڑا غرق ہو جائے گا. کم از کم جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے ایک مسلمان ہونے کی، ہاں وہ آپ پوری کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس دوسرے بہت زیادہ ایسے ہی. متقی لوگ موجود ہیں، تہجد گزار لوگ موجود ہیں، اور ان کے اندر انتظامی معاملات بھی موجود ہیں، جی جی تو ٹھیک ہے. ایسے ہی. لیکن اصل چیز ہم نے اگر جنگ کرنی ہے، ہم نے اگر جہاز اڑانا ہے JF-17 تھنڈر بلاک 3، تو کس کو دیں؟ ایسے ہی. کسی حافظ صاحب کو دے دیں جن کو کچھ بھی نہیں آتا. ابھی آپ دیکھیں نا طالبان بھی یہی کر رہے ہیں کہ وہ پائلٹس جو کہ بھاگ گئے تھے انہی کو بلا رہے ہیں، انہی کو واپس بلا رہے ہیں. اگر ہمیں کوئی ایسا بندہ ملتا ہے جو دینی اعتبار سے شیخ الحدیث ہے، ساتھ وہ فائٹر پائلٹ بھی بہت اچھا ہے، تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر نہیں ہے تو پھر آپ کی بات ہے کہ ایک منیمم کرائیٹیریا ہوتا ہے کہ ایک بندہ اس کو میٹ کر رہا ہے منیمم کرائیٹیریا کو، پھر اس کے اندر گورنری کی یا انتظامی صلاحیتیں ہیں تو آپ اس کو عہدہ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. بس یہی بات ہے. اچھا ایک اور روایت یہ لے کے آئے ہیں، اور یہ معاملہ تو بہت عجیب ہے. مطلب یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، ان کے مؤذن جو ہے نا وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے مجھے ایک پادری کے پاس بھیجا. پادری کے پاس کون بیان کرتے ہیں؟ حضرت عمر کے جو مؤذن ہیں، مؤذن. اچھا ٹھیک ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے مجھے ایک پادری کے پاس بھیجا، اور پھر اس پادری کو حضرت عمر کے پاس لایا گیا. تو حضرت عمر نے اس پادری سے کہا کہ کیا میرا ذکر تمہاری کتاب میں ہے؟ اچھا. مطلب بائبل میں، کتاب مقدس میں. تو پادری نے کہا جی ہاں. تو حضرت عمر نے کہا میرے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا جی آپ کے بارے میں لکھا ہوا ہے قرن. حضرت عمر نے دھرا اٹھا لیا اپنا کوڑا، کہا کہ کیا قرن، کیا بات کر رہے ہو، کوئی بات صحیح کرو، سمجھ آئے بات. تو اس نے کہا کہ جی اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہوگا نا حکمران وہ بہت مضبوط اور امانت دار ہوگا. اچھا ٹھیک. تو حضرت عمر نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتاؤ کہ میرے بعد کا جو خلیفہ ہے اس کا ذکر موجود ہے تمہاری کتاب میں؟ تو اس نے کہا جی ہاں. اچھا. تو حضرت عمر نے کہا کیا لکھا ہے اس کے بارے میں؟ تو پادری نے کہا جی ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ وہ خلیفہ نیک تو ہوگا لیکن اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دے گا. اچھا اچھا. ٹھیک ہے، یہ مرزا صاحب لے کر آئے؟ ہاں یہ مرزا صاحب لے کے آئے. اچھا. تو حضرت عمر نے یہ سن کے 3 مرتبہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ عثمان پر رحم کرے. اچھا اب نیچے جو مرزا صاحب نے نوٹ لگایا نا اس کو تو آپ چھوڑیں. پہلی بات یہ بتائیں، یہ سنن ابی داؤد میں آ گئی، ہم اس کی سند پہ تو بعد میں جاتے ہیں. جی. ایک پادری کہہ رہے ہیں کون کہہ رہے ہیں؟ پادری. مطلب نہ کتاب اللہ کی بات ہے، نہ سنت رسول کی بات ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، نہ صحابی کی بات ہے، ایک پادری کی بات ہے. یہ تو غیب کا معاملہ بھی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ پادری کہہ رہا ہے میری کتاب میں لکھا ہے، کتاب تو ان کی آج بھی موجود ہے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ بائبل آج بھی پبلش ہو رہی ہے نا ہر زبان میں، انگریزی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، میرے گھر میں بھی پڑھی ہے، ہم نے بھی پڑھی ہوئی ہے بھائی. کہاں موجود ہے؟ ٹھیک ہے، موجود ہوتا ہے تو نکال لیتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک پادری کے بیان کو آپ اتنی اہمیت دے رہے ہیں خلیفہ ثالث کے بارے میں کہ وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میری کتاب میں لکھا ہوا ہے، جس کتاب کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ اس میں تعریف ہو چکی ہے. جی. جس کتاب کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تحریف شدہ کتاب ہے. ٹھیک ہے. تو اور اس کتاب تحریف شدہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اس میں بھی نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہم نے یہ روایت بیان کرنی ہے کہ ایک پادری نے کہا ہے، اور اس پادری کی بات کی بڑی اہمیت ہے کہ خلیفہ ثالث جو ہے وہ رشتہ داروں کو ترجیح دے گا. سبحان اللہ. اور پادری سورس آف شریعہ ہو گیا. یہاں اس کی کتاب بھی نہیں، اس کی کتاب میں تو ہے ہی نہیں نا، اب اس کی بات ہی سورس آف شریعہ ہو گئی نا. ان کی دلیل جو ہے اور سورس آف شریعہ جو ہے وہ پادری ہے، ایک کافر ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حدیث کی کتابوں میں اگر جو ہے وہ اس طرح سے مختلف اقوال آ گئے تو اب وہ پادریوں کے اقوال ہی نقل ہو گئے. اگر اس کی سند صحیح بھی ہو، سند کا مطلب تو یہی ہے سند صحیح بھی کہ بھئی ہو،
اے نے بی سے کہا، بی نے سی سے کہا، سی نے ڈی سے کہا، اور وہ جو بھی بول رہے ہیں اپنے لحاظ سے ٹھیک بول رہے ہیں اس واقعے کے اعتبار سے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ حضرت اس پہ نوٹ کیا لگا رہے ہیں اس حدیث میں، کہہ رہے ہیں حضرت عمر اس پیشین گوئی کو سمجھ گئے کیونکہ انہیں مدرجہ بالا صحیح الاسناد احادیث میں آئے واقعات کی روشنی میں سیدنا عثمان کی یہ بشری کمزوری خوب معلوم تھی۔ حضرت عمر کو پتہ تھا کہ حضرت عثمان جو ہے وہ ترجیح دیں گے رشتہ داروں کو۔ اللہ جو ہے وہ ہدایت دے۔ حضرت عمر جیسا انسان، صحابی، حکمران، امیر المومنین، ایک کافر اور مشرک کی بات کو لے لیں گے آنے والے صحابی سے متعلق؟ اچھا اس کی سند ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا مرزا صاحب نے یہاں پہ جو ہے نا یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، تو کہتے ہیں جی سنن ابی داؤد کی روایت نمبر 4656 شیخ زبیر علی زئی صاحب نے کہا اسنادو صحیح۔ شیخ زبیر علی زئی صاحب نے کہا اسنادو صحیح۔ اب ہم ذرا اس کی سند دیکھتے ہیں۔ یہ سنن ابی داؤد ہے، دارالسلام نے پبلش کی ہے، تو مولانا عمر فاروق سعیدی صاحب کا ترجمہ ہے۔ اوپر لکھا ہوا ہے جی ضعیف الاسناد علامہ البانی، وہی روایت ہے 4656۔ علامہ البانی کا حکم نہیں بیان کیا، کیوں نہیں بیان کیا؟ دیکھیں نا یہ بائسڈ ہونے کی دلیل ہے۔ ہم پہلے بھی اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ اگر ایک روایت کو محدثین نے کچھ نے صحیح کہا ہے کچھ نے ضعیف کہا ہے تو یا تو آپ سب کو بیان کریں، لیکن اگر آپ کسی ایک کو ترجیح دے رہے ہیں تو ترجیح یا پھر ترجیح دینے کی ریزن بیان کریں کہ ہم اس کی تحقیق سے مطمئن ہیں۔ لیکن اگر آپ پک اینڈ چوز کر رہے ہیں تو آپ کو ایسے لوگوں کو تو کہا جاتا ہے یہ فتویٰ شاپنگ کرتے ہیں ایسے۔ اب آپ دیکھیں آگے مزید آپ کو دکھاتے ہیں۔ علامہ البانی نے کہا ضعیف الاسناد، شیخ شعیب ارناؤت نے کہا کہ اسنادو ضعیف، انہوں نے بھی کہہ دیا۔ مجلس علمی ہے دارالدعوہ دلی میں، پوری مجلس ہے جنہوں نے تحقیق کی ہے، اور اس میں کئی علماء شامل ہیں، انہوں نے بھی کہا ضعیف الاسناد۔ 4 تحقیقیں آ گئیں، 3 لوگ کہہ رہے ہیں کہ ضعیف ہے، آپ ان 3 کی تحقیق نہیں بیان کر رہے، ایک کی بیان کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے مطلوبہ نتائج حاصل ہو رہے ہیں۔ اس کو ریسرچ تو نہیں کہتے، اس کو پک اینڈ چوز کہتے ہیں، اپنی مرضی کی بات اٹھا لو۔ یہی کام جو ہے 22 لوگ یہی کرتے ہیں، مرضی کی ریسرچ اٹھاتے ہیں۔ بھائی آپ نے ریسرچ اٹھانی ہے سب کی اٹھائیں۔ آپ چاروں کی دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اس میں جو اسٹیپ بنتا ہے جو آپ نے کئی دفعہ بیان کیا ہے، اگر 4 اشخاص بیان کر رہے ہیں، کوئی صحیح کہہ رہا ہے، کوئی حسن کہہ رہا ہے، کوئی ضعیف کہہ رہا ہے، کوئی موضوع کہہ رہا ہے، اگر آپ اس میں کسی ایک کی رائے کو ترجیح دینا چاہتے ہیں، چوز کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ریزن بیان کریں۔ آپ کیوں لے رہے ہیں اور باقیوں کو چھوڑ رہے ہیں تو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ سر اگر ریزن نہ بھی بیان کرے، 4 کی تحقیق بیان کر دینا، 3 نے ضعیف کہا ہے، کوئی لے گا ہی نہیں۔ وہ کہے گا یار مرزا صاحب آپ کا دماغ ٹھیک ہے، وہ 3 لوگ ضعیف کہہ رہے ہیں، چوتھا صحیح کہہ رہے ہیں، تو کون لے گا؟ تو اس لیے انہوں نے اس کو چھپا ہی دیا، چھپا دیا۔ میں سمجھتا ہوں چھپا دیا عام لوگوں سے، لیکن جو تھوڑا بہت تحقیق کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان سے تو نہیں چھپا۔ اچھا ایک اور بات، یہ تو سنن ابی داؤد کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ہم میں سے سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، مرزا صاحب کو بھی پتہ ہے، وہ بھی سناتے ہوں گے، ان کے فالورز کو بھی پتہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی بنی اسرائیل سے بیان کر لو لیکن تصدیق تکذیب نہ کرو۔ اب بتائیے، اب یہ بخاری کی روایت ہے، بنی اسرائیل سے کوئی واقعہ بیان کر لو لیکن اس کی نہ تصدیق کرنی ہے نہ تکذیب کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے جس کی تصدیق کر رہے ہو وہ جھوٹ ہو، اور ہو سکتا ہے جو ہے وہ جس کی تکذیب کر رہے ہو وہ سچ ہو۔ اب دیکھیں امام ابو داؤد نے اگر اس روایت کو بیان کیا ہے تو انہوں نے تو ایک روایت بیان کر دی، تو آپ نہ تصدیق کریں نہ تکذیب کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی سند ہی صحیح نہیں ہے، سند ضعیف ہے۔ اگر سند کو صحیح مان بھی لیں پھر بھی یہ حجت نہیں بنتی، کیونکہ یہ کتاب کے اندر تعریف ہو چکی۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو کتاب اس وقت موجود ہے اس میں ہے ہی نہیں، تو مطلب یہ کہ وہ پادری جھوٹ بول رہا تھا کہ ہماری کتاب میں ہے۔ اگر کتاب میں سے نکل بھی آئے تو اس کے باوجود بھی ہمیں حکم یہ ہے کہ تصدیق نہیں کرنی۔ یعنی آپ کو مسلمانوں کے خلیفہ کے خلاف ہرزہ رسائی کرنے کے لیے ایک کافر ملا تھا، مطلب جہاں سے بھی کچھ چیز ملنی چاہیے ڈاکٹر صاحب، جہاں سے بھی مل جائے۔ اچھا ایک اور روایت افسوس کر سکتے ہیں صرف ایک اور روایت، بس آخری روایت کے ساتھ ہم اس سوال کو جو ہے وہ سمیٹتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرزا صاحب پہ ہم یہی پڑھ سکتے ہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، سیدنا ابو بکرہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ تو ایک شخص نے کہا جی ہاں، کہ میں نے آسمان سے ایک ترازو اترتا دیکھا ہے جس میں حضرت ابو بکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تولا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاری نکلے۔ ٹھیک، پھر حضرت
عمر اور حضرت ابو بکر کو تولا گیا تو حضرت ابو بکر بھاری ثابت ہوئی ہے. پھر حضرت عمر اور حضرت عثمان کا وزن کیا گیا تو حضرت عثمان کا وزن زیادہ نکلا. ٹھیک ہے. پھر وہ ترازو عثمان کی طرف اٹھا لیا گیا. حضرت عمر کے مقابلے میں حضرت عثمان نہیں دیکھیں، پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کو تولا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن بھاری نکلا. پھر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو تولا گیا تو حضرت ابو بکر کا وزن بھاری نکلا. پھر حضرت عمر اور حضرت عثمان کو تولا گیا تو حضرت عمر کا وزن بھاری نکلا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ترازو اٹھا لیا گیا. ٹھیک. یہ روایت کون سی؟ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے. اچھا، اب دیکھیں اس روایت سے نکلتا کیا تھا اور یہ نکالنا کیا چاہ رہے ہیں. جی. یہ سن کر ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر ناگواری کے اثرات ظاہر ہوئی ہے. اچھا، یہ بات ٹھیک ہے. آگے بریکٹ میں لکھتے ہیں یعنی شہادت عمر کے بعد معاملات میں تغیر آنے لگے گا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ تغیر آ گیا. یہ ان کو کیسے پتہ چلا کہ شہادت عمر کے بعد معاملات جو ہیں خلافت میں تغیر آ جائے گا؟ اصل بات یہ ہے ناگواری کا اثر اس لیے تھا کہ حضرت علی کو نہیں تولا گیا. تو کیا ان کے پاس کوئی علم الغیب ہے؟ یہ جو بریکٹس لگا کے ان کے پاس کوئی علم الغیب نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے کہ ان کو تولا جا رہا ہے. جی، ان کو تولا گیا ہے اگرچہ ان کا وزن کم نکلا. وہ تو ہم نے بات کی ہے نا کہ اللہ کے رسول کے زمانے جیسا حضرت ابو بکر کا زمانہ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں کہے گا. اور حضرت ابو بکر کے زمانے جیسا حضرت عمر کا زمانہ نہیں ہے، حضرت عمر کے زمانے جیسا حضرت عثمان کا زمانہ نہیں ہے. لیکن حضرت عثمان کا وزن ہوا ہے. وزن ہونے کے بعد وہ ترازو آسمان کی طرف اٹھا ہے. اللہ کے رسول کے چہرے پہ ناگواری کے تاثرات اس لیے آئے کہ حضرت علی کا وزن کیوں نہیں کیا گیا. یہ مرزا صاحب کہتے ہیں. نہیں، یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا. مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ناگواری کے تاثرات اس لیے آئے کہ شہادت عمر کے بعد جو ہے وہ معاملات میں تغیر ہونا تھا. ڈاکٹر صاحب حالانکہ اب آپ دیکھیں کہ وہ ترازو تو اٹھ گیا نا، ترازو اٹھ گیا، ترازو میں تولا تو ان کو بھی گیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں ایک اور حضرت ابو بکر اور عمر کو بھی. ایک فقہی نقطہ پیدا ہوتا ہے. عدم ذکر کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ حضرت علی کی وہ فضیلت ہی نہیں ہے. نہیں، یہ بات نہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ اگر ترازو میں حضرت علی نہیں تھے تو اس کا مطلب نہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے، یہ نہیں ہے کہ وہ خلفائے راشدین میں سے نہیں ہے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ جو کہ ناسبی ہیں وہ یہاں سے یہ بات نکالتے ہیں کہ وہ خلفائے راشدین میں نہیں ہے. ناسبی یہ بات نکالتے ہیں. لیکن ہم اصل میں یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ناگواری اس لیے آئی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد فتنہ شروع ہو گیا. اس فتنے میں مسلمان امت تقسیم ہو گئی. تقسیم ہو گئی نا، دو حصوں میں منقسم ہو گئی. اہل السنہ والجماعت کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ ناگواری کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد صحابہ اکرام کے درمیان ایک اختلاف پیدا ہو گیا، بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے دونوں طرف. تو اس فتنے اور آزمائش کی وجہ سے ناگواری تھی. نواسب اس روایت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اس کو لے کر جاتے ہیں کہ جی وہ تو تھے ہی نہیں، وہ خلافت میں نہیں تھے کیونکہ ان کو تولا نہیں گیا. لیکن اب دیکھیں نا، جس طرح، اب میرا ایک اور سوال ہے اپنے ناظرین کے لیے، جس طرح ایک روایت کا آپ من پسند انٹرپریٹیشن شروع کر دیں تو بات تو کہیں سے کہیں چلی جائے گی. جس طرح یہ حضرت عثمان، حضرت امیر معاویہ یا بنو امیہ کے خلاف من پسند تشریحات کرتے ہیں بریکٹس لگا کے، یا اپنے بیانات میں جو کچھ یہ فرماتے ہیں، تو پھر ناسبی بھی تو یہی کام کرتے ہیں. ایسے ہی آپ ان کے لیے بھی تو دروازہ کھولتے ہیں. ایسی بہت ساری روایات موجود ہیں کہ اگر آپ من پسند تشریحات کریں تو ان کے خلاف بھی باتیں جا سکتی ہیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اہل السنہ والجماعہ وہ لوگ ہیں جو وسط میں ہیں، جو درمیان میں ہیں، جو صحابہ اکرام سے محبت رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اہل البیت سے محبت اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. اس لیے اب اسی ایک روایت کو ایک طرف تو ناسبی کھینچ رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ تان بنا رہے ہیں اسی روایت، بالکل جس طرح یہ بناتے ہیں. ہاں، اور دوسری طرف جن میں رافضیت ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ اس روایت کو تان بنا رہے ہیں. وہ کیسے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہی جو مرزا صاحب یہی کہہ رہے ہیں نا کہ تغیر آ جائے. تغیر اس لیے آیا کہ اللہ کے رسول کو اندازہ ہو گیا کہ حضرت عثمان کے بعد جو ہے وہ معاملہ یا ان کے دور سے تغیر آنا شروع ہوئی. تو یہ جو ہے نا، جن میں رافضیت ہے وہ اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، حضرت عثمان پہ تان بنا رہے ہیں. جن میں ناسبیت ہے وہ حضرت علی پہ تان بنا رہے ہیں کہ ان کو تولا نہیں گیا.
اس لیے وہ خلیفہ نہیں ہے. حالانکہ بات یہ تھی کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے جو ناگواری کے تاثرات ہیں وہ اس وجہ سے کہ حضرت علی کو نہیں تولا گیا. تو یہ نہ تولنے کی وجہ یہ نہیں کہ وہ خلیفہ راشد نہیں ہے, نہ تولنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد امت جو ہے وہ تقسیم ہو گئی, امت تقسیم ہو گئی, قتل و غارت ہوئی, دونوں طرف شہداء تھے. اور اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ یہ ہوا کہ یہ ٹھیک ہے, اچھا نہیں ہے. جزاک اللہ الخیر. ڈاکٹر صاحب آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی احسن انداز میں ہمیں وضاحت دی, اور اہل السنہ والجماعت جو کہ ایک ماڈریٹ نظریہ رکھتے ہیں ان کے نقطے کو بیان کیا. تھینک یو ویری مچ, جزاک اللہ الخیر.